السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حج کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی آیت سے۔ سورہ حج کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، لوگ آئیں گے آپ کی طرف یعنی کعبے کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، پیدل چل کر بھی اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی۔ کیسی اونٹنیاں؟ جو بہت لمبے راستے سے چل کر آنے کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں گی۔ یأتین من کل فج عمیق، ہر چھوٹے اور بڑے راستے سے اللہ کے گھر کی طرف لوگ آئیں گے۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین کی طرف اتارا تو ان کے ساتھ اپنے گھر کو بھی اتارا، اور پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے اسی طرح میرے گھر کا بھی طواف کیا جائے گا۔ پھر جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا عذاب آیا، طوفان آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو اٹھا لیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہی بنیادوں کے اوپر پھر سے دوبارہ بیت اللہ کی یعنی کعبے کی تعمیر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ایک آیت سورہ بقرہ کی جس میں ارشاد فرمایا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا الحج اشہر معلومات، حج کے چند مشہور مہینے، معلوم مہینے ہیں جو پہلی شوال سے لے کے 10 ذی الحجہ تک ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی حج کی نیت کر لے یا حج اپنے اوپر فرض کر لے، احرام باندھ لے، تو فلا رفث، کوئی گندی بات نہ کرے، ولا فسوق، کوئی گناہ نہ کرے، ولا جدال، کوئی جھگڑا نہ کرے، فی الحج، حج میں، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تو جو کوئی نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، مطلب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ المائدہ کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارے لیے ہم نے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنا انعام پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ یہ آیت حج کے موقع پر عرفے کے دن نازل ہوئی جس میں اسلام کے دین بننے کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، قیامت تک یہی دین رہے گا، تو یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی صرف اللہ کے لیے حج کرے جس میں کوئی گندی بات نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، تو وہ ایسا واپس ہوتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن وہ پیدا ہوا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے سر کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں رہتا، گناہوں سے پاک و صاف آ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ مطلب یہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مقبول حج، نیکی والا حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مطلب جو آدمی کا حج اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں
اس کا حج کا بدلہ جنت ہے۔ اور ایک حدیث ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جہنم سے آزادی بندوں کو عرفے کے دن دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں دنیا کے، اور پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں فخر کے طور پر کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے حاجی لوگ اللہ تعالیٰ کی معافی کے لیے عرفے کے دن جمع ہوتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے عن طلحہ بن عبید اللہ بن کریز رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غزوہ بدر کا دن تو الگ ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی دن عرفے کے دن کے علاوہ ایسا نہیں جس میں شیطان بہت ذلیل ہو رہا ہو، بہت دھتکارا پھر رہا ہو، بہت حقیر ہو رہا ہو، بہت زیادہ غصے میں بھر رہا ہو، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ عرفے کے دن میں اللہ کی رحمتوں کا کثرت سے اترنا اور بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کا معاف ہونا دیکھتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے عن ابن شماسہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يمينك لأبايعك فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمر؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدي ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله۔ ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، ان کا آخری وقت تھا، انتقال ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت دیر تک روتے رہے، اس کے بعد اپنے اسلام لانے کا قصہ سنایا اور فرمانے لگے کہ جب اللہ جل شانہ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا کر دیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ بیعت کے لیے ہاتھ دے دیجئے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور میں پہلے ایک شرط کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو کافر ہونے کی حالت میں کیے گئے ہوں، اور ہجرت ان سب گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کی ہوں، اور حج ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے ہوں۔ اور ایک حدیث ہے عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ
اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر، درخت، ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ زمین کے آخری کنارے تک چلتا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحاج يشفع في 400 من أهل بيت أو قال من أهل بيته ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، جس کا ترجمہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاجی کی سفارش 400 گھرانوں میں قبول ہوتی ہے، یا یہ فرمایا کہ اس کے گھرانے میں سے 400 آدمیوں کے بارے میں قبول ہوتی ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے کو شک ہو گیا کہ کیا الفاظ فرمائے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ پیدائش کے دن تھا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کا اگر جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے تو حاجی کی سفارش کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحه ومره ان يستغفر لك قبل ان يدخل بيته فإنه مغفور له، جس کا ترجمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اپنے لیے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کے لیے درخواست کرو، کیوں کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، عن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف۔ ترجمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرح سے ہے، یعنی 1 روپے کا بدلہ 700 روپے ہے۔ اور ایک حدیث سے سن لیجئے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ رفعہ قال ما امعار حاج قط قیل لجابر ما الامعار قال ما افتقر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حاجی غریب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال استأذنت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد فقال جہادکن الحج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیتعجل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الى يوم القيامة ومن خرج غازيا فمات كتب له اجر الغازي الى يوم القيامة۔ جس حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور اسی طرح جو شخص عمرے کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کو قیامت تک عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک مجاہد کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور ایک حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان امرأة من خثعم قالت یا رسول اللہ ان فریضة اللہ علی عباده فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع۔
حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک صحابی عورت رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور میرے باپ پر حج ایسی حالت میں فرض ہوا ہے کہ وہ بہت بوڑھے ہیں، سواری پر بھی سوار نہیں ہو سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کی طرف سے حج کرو۔ اور ایک حدیث ہے، ان اللہ لا يدخل بالحجۃ الواحدہ ثلاث نفر الجنہ المیت والحاج عنہ والمنفذ لذلك۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حج کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ ایک مردہ جس کے نام کے اوپر حج بدل کیا جا رہا ہے، دوسرا خود حج کرنے والا، تیسرا وہ وارث جو حج بدل کرانے کے لیے روپیہ پیسہ دے رہا ہے۔